واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی ماں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ المؤمنون، جس کا بالکل آخری حصہ، آخری آیت کا ایک ٹکڑا وہ تلاوت کیا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حکم دیا ہے۔ وہ حکم کیا ہے؟ اس کی طرف آپ احباب کی توجہ دلانا مقصود ہے۔ دو باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہیں کہ رب اغفر، اے اللہ، اے میرے رب معاف کر دے، ورحم، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ آپ یہ کہیں کہ اے میرے رب رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ تو ہی سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے، تیرے جیسا رحم کوئی نہیں کرتا، تیری جیسی بخشش کوئی نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ یہ دعا کریں۔ ہم اپنی زبان میں اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کیا کریں کہ رب اغفر وارحم، کہ اے میرے رب مجھے معاف بھی کر، رحم بھی فرما۔ جب غور کرتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو گناہ ہی کوئی نہیں، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، اس کے باوجود اللہ نے حکم دیا کہ آپ بخشش کی دعا کریں، رحمت الہی اللہ سے طلب کریں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھا کر، حکم دے کر امت کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو خبر دینا مقصود ہے، حکم دینا مقصود ہے کہ آپ بخشش کی دعا کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کا حکم تسلیم کیا، آپ ساری زندگی دعائیں کرتے رہے، بخشش مانگتے رہے، رحمت الہی کا سوال کرتے رہے، بے شمار واقعات۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کا حکم کہ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ پھر امت کو کیسے سمجھایا، سبق کس انداز میں دیا، یہ بھی حیران کن واقعات ہیں۔ پہلی حدیث آپ سنیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم پھر کیسے دی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ دو دعائیں جو ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا اور اللہ سے رحمت کا سوال کرنا۔ صحیح مسلم کے اندر ہے، سیدنا ابو مالک اشجعی رحمہ اللہ اپنے باپ سے روایت نقل کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات جو انہوں نے خود دیکھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول دیکھا تھا نا، وہ بیان کیا ہے۔ وہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ بیان کیا کرتے ہیں؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ کان الرجل اذا اسلم علمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، کہ سب سے پہلے جو بندہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا، اس کو سب سے پہلے کیا سکھلایا جاتا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز سکھلاتے، علمہ النبی الصلاۃ، اس کو نماز سکھلائی جاتی۔ نمازیں کتنی ہیں، ان کی رکعات کتنی ہے، ادائیگی کیسے کرنی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، قومہ، جلسہ، یہ ساری چیزیں نماز کی سمجھا دی جاتی۔ شروط کون سی ہیں، فرائض کون سے ہیں، یعنی نماز اول تا آخر سب سے پہلا کام، کیونکہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا،
اب دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اس پر سب سے پہلا فریضہ کون سا لاگو ہوتا ہے؟ اس نے نماز پڑھنی، نماز سکھائی جاتی کہ نماز پڑھنی کیسے۔ جب نماز سیکھ جاتے وہ آنے والا دائرہ اسلام میں داخل ہونے والا جب نماز سمجھ لیتا، نماز سیکھ جاتا، پھر دوسرا حکم آتا۔ صحابی کہتے ہیں کہ اس بندے کو پھر حکم دیا جاتا، ثم امرہ، پھر آپ علیہ السلام نماز کے بعد اس کو حکم دیتے کہ ان یدعو بہؤلاء الکلمات، کہ ان کلمات کے ساتھ تو نے اب دعا کرنی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب آپ کو موقع ملے آپ کو کلمات میں سکھاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ان کلمات کے ساتھ اب اللہ کو پکارنا ہے۔ نماز کے بعد نماز ہو گئی، نماز سیکھ لئی، اب دوسرا امر آتا کہ اب آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کے کلمات جو سکھائے ان پر آپ غور کریں۔ نبی علیہ السلام نے 5 لفظ بتائے کہ ان لفظوں کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے، دعا کرتے رہنا ہے۔ وہ کلمات کون سے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی، آغاز انہی 2 کلمات سے ہو رہا ہے، جن کلمات کے ذریعے دعا کرنے کا اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا۔ وقر رب اغفر ورحم، اے نبی آپ کہیں یہ کہ اے میرے رب معاف بھی کر دے اور اے میرے رب رحم بھی فرما دے، تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام آنے والے کو، دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے کو نماز سکھا کر پھر حکم دیتے کہ ان کلمات کے ذریعے دعا کر۔ ان 5 کلمات میں پہلے 2 کلمے یہی ہوتے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے میرے اللہ مجھے معاف بھی کر دے اور مجھ پہ رحم بھی فرما۔ اگلے 3 کلمات کون سے ہوتے؟ معروف کلمات ہیں یہ، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ یہ 5 کلمات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اسلام والے داخل ہونے والے کو نماز کے بعد یہ سکھاتے تھے، ہمیں بھی یہ یاد کرنے چاہیے۔ اللہم، بڑے آسان ہیں، آپ کو پہلے سے بھی یاد ہوں گے، صرف یاد دہانی کے طور پر اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، کہ اے اللہ مجھے معاف بھی کر، مجھ پہ رحم بھی فرما، وعافنی، اور مجھے عافیت بھی دے دے، ہر قسم کی پریشانی سے عافیت عطا فرما، واہدنی، اے اللہ میری رہنمائی بھی فرما دے، صراط مستقیم پہ چلتا رہوں، کہیں بھٹک نہ جاؤں، پھسل نہ جاؤں، مجھے ہدایت دے، میں سیدھے راستے پر رہوں۔ اور 5ویں نمبر پر ورزقنی، اے میرے رب مجھے رزق بھی عطا فرما دے۔ زندگی اور آخرت کی بھلائیاں انہی کلمات کے اندر اکٹھی کر دی گئی، معافی بھی آ گئی، رحمت الہی بھی آ گئی، رزق بھی مل گیا، پریشانیاں اور دکھ ان سے عافیت بھی بندے کو مل گئی، اور راہ راست پر بھی انسان آ گیا۔ یہ 5 دعائیں سب سے پہلے اس کو سکھائی جاتی جو اس اسلام کے اندر داخل ہوتا نماز کی تعلیم کے بعد۔ ہمیں بھی یہ کلمات اچھے سے یاد کر لینے چاہیے اور ان کو مختلف اوقات میں پڑھتے رہنا چاہیے۔ پھر اگر آپ نماز کو دیکھیں نا تو نماز کے مختلف جو حالتیں ہیں ان میں یہ دعا سکھائی گئی، یہ جو بخشش کی دعا ہے نا، کلمات بدلیں گے، مفہوم یہی رہے گا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ نماز کے اندر کی دعاؤں کو چیک کر کے دیکھیں، کسی بھی دعا کو پڑھ لیں۔ اصل میں وجہ ایک یہ بنتی ہے کہ ہم دعائیں یاد نہیں کرتے، ہم نے ایک دعا کو رٹا لگایا ہوا ہے، ساری زندگی بس اسی پہ نماز چلتی رہتی ہے۔ اگر مختلف جو دعائیں احادیث میں آتی ہیں وہ ساری یاد کر لیں تو ساری نماز کا خلاصہ یہ ہے کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے میرے رب مجھ پر اپنی رحمت کا نزول فرما دے۔ بس یہ خلاصہ ہے ساری نماز کا، ابتدا سے لے کر انتہا تک۔ نماز شروع ہوئی، آغاز میں ہی اللہم باعد بینی و بین خطایای، ہم نے یہاں صرف سبحانک اللہ یاد کی ہوئی ہے، باقی دعاؤں کی فکر ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی۔ حالانکہ اہم ترین دعا اس موقع پر جو کلمات ہیں دعائے استفتاح کے نام پر، وہ اللہم باعد بینی و بین خطایای، آغاز ہی نماز کا یہاں سے ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ میرا وہ مطالبہ کیا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایای، اللہ کی بڑائی بیان کر کے، کبریائی کا اظہار کر کے، اللہ کو سب سے بڑا اپنی زبان سے اس کا اقرار کر کے اب اپنی عاجزی سامنے رکھتا ہے بندہ کہ اے میرے اللہ میرے گناہوں کے اندر اتنی دوری ڈال دے، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ڈالی ہے۔
اتنا مجھ سے دور کر دے۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہ مجھ سے دھو ڈال۔ اس ساری دعا کو پڑھ کر دیکھے، کبھی پانی سے گناہوں کو دھو ڈالنے کی بات بندہ کر رہا ہے، کبھی اولوں کے ساتھ یا اللہ دھو ڈال، کبھی برف کے ساتھ اے اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال، اے اللہ مجھے صاف کر دے، مجھے ایسے صاف کر دے گناہوں سے جیسے سفید کپڑے کو دھو کر میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اس دعا کو کبھی یاد کریں اور نماز میں پڑھیں اور معنی کو اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ لذتیں نماز کے شروع سے ہی بندے کو شروع ہو جائیں گی، آغاز سے ہی۔ تو یہ دعا نماز کو آپ چیک کریں، باقی دعائیں دیکھیں۔ اللہم اغفر لی جو ہے نا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، وقل رب اغفر وارحم، یہی اللہ نے تعلیم دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو یہ بات کہ اے میرے رب مجھے معاف کر، اے میرے رب رحم فرما۔ آپ علیہ السلام تعلیم دے رہے، نماز سکھائی جاتی اور پھر یہ دعا سکھلائی جاتی، اور نماز کے اندر کی ساری دعائیں ہے یہ ایک میں نے پڑھ دی آپ کے سامنے، اس کے بعد آپ چلتے جائیں، کسی کو بھی دیکھ لیں، رکوع سجدے کی دعائیں چیک کر لیں۔ ہم نے وہاں صرف وہی بات میں پہلے کر چکا ہوں، رکوع میں ہم نے یاد کر لیا سبحان ربی العظیم، انکار نہیں میں کر رہا، اچھی بات ہے، یہ بھی دعا ہے، یہ کلمات ہیں، تسبیح ہے سجدہ رکوع کے اندر۔ سجدے میں ہم نے سبحان ربی الاعلیٰ، 70-80 سال اللہ نے عمر دی، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی یاد نہیں کیا۔ ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، ہر رکوع میں سبحان ربی العظیم، حالانکہ یہاں 10 کے قریب دعائیں ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رکوع اور سجدے میں۔ کبھی ان کو یاد کریں تو سارا کچھ زندگی کا جو بندے کو ضرورت ہے سارا کچھ ان دعاؤں کے اندر بیان ہوا ہے۔ تو ہم نماز کے اندر دعائیں یاد کریں اور ان کو پڑھیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا رکوع میں بھی ہے سجدے میں بھی ہے۔ پہلے اللہ کی تعریف کی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، یہ اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد ساتھ ہی کہہ دیا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہی کلمات ہر رکوع کے اندر، ہر سجدے کے اندر، بڑی دعائیں جس کو بھی آپ پڑھیں۔ اللہ سجدے کی ایک دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اس کا آغاز ہی اللہم اغفر لی سے ہو رہا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ کون سے گناہ، کتنے؟ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ ودقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، کہ اے اللہ جو چھوٹے ہیں وہ بھی معاف کر دے، جو بڑے ہیں وہ بھی معاف کر دے، جو میں نے تنہائیوں میں چھپ کر کیے وہ بھی معاف کر دے، جو لوگوں کے سامنے مجھ سے ہوئے وہ بھی معاف کر دے۔ یا اللہ جتنے بھی گناہ ہیں نا اول سے لے کر آخر تک مولا سارے معاف کر دے۔ یہ سجدے کی دعا ہے، کبھی اس کو یاد کر کے اس کا معنی ذہن میں رکھ کر اس کو پڑھیں۔ اور سجدہ تو پھر سب سے عظیم حالت وہ ہے انسان کی کہ سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور وہاں بھی اللہم اغفر لی، اے اللہ معاف کر دے۔ ایک سجدہ کر کے اٹھے اللہ اکبر، اور ایک سجدہ بھی باقی ہے، ایک سجدہ بھی کرنا ہے، ایک کر لیا ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان ہمیں تعلیم شروع سے یہ دی گئی کہ یہاں دعا ہے ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی واضح حدیثیں ہیں۔ ایک تو حدیث ہے کہ یہی 5 کلمات جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے کو سب سے پہلے نماز کی تعلیم دیتے، پھر کہتے کہ یہ دعا کلمات یاد کرو، ان کے ذریعے دعا مانگا کرو اللہ سے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ ایک حدیث میں تو 2 سجدوں کے درمیان یہی 5 کلمات اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، وجبرنی کے لفظ بھی آتے ہیں۔ یہ کلمات 2 سجدوں کے درمیان پڑھیں۔ سند کے اعتبار سے جو زیادہ مضبوط سند ہے، جو قوی حدیث ہے، اس میں لفظ آتے ہیں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ 2 سجدوں کے درمیان معنی کیا ہے رب اغفر لی کا؟ وہی وقل رب اغفر، اے میرے رب رحم کر، اے میرے رب معاف کر۔ یہاں رب اغفر لی، اے میرے اللہ، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ جو نبی علیہ السلام کو اللہ حکم دے رہے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کو وہی سکھا رہے ہیں، نماز کے اندر ہی سکھا رہے ہیں کہ ایک سجدہ کر کے اٹھو، سجدے میں بھی اللہ سے بخشش مانگو، 2 سجدوں کے درمیان بھی اللہ کو پھر کہو رب اغفر لی رب اغفر لی، بار بار پڑھتے رہو۔ ہمیں بھی یہ پڑھنا چاہیے۔ دوسرے سجدے کے اندر پھر وہی دعائیں، اتحیات میں بیٹھ جائیں، اتحیات اور درود مکمل کرنے کے بعد جو دعائیں ہیں، ہم نے ربی جعلنی کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں کیا۔ کمیاں تو ہماری ہیں، سستیاں ہماری ہیں، وہاں جا کر دیکھیں کتنی دعائیں ہیں، اور ہر دعا کے اندر
اللہ سے معافی مانگنے کا لفظ آپ کو ضرور ملے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، محبوب جی مجھے کوئی ایسی دعا سکھلائیں کہ میں اس دعا کو اپنی نماز کے اندر کیا کروں، اس دعا اور کلمات کے ذریعے نماز کے اندر میں اللہ سے کچھ مانگ لوں، وہ کلمات مجھے سکھائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے درود پڑھنے کے بعد یہ کلمات سکھلائے تھے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ساری دعا پڑھیں، اللہ کی تعریف کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، میرے گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی بخش نہیں سکتا، تو ہی معاف کرنے والا ہے، لہٰذا تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ مغفرت تیرے پاس ہے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، مغفرت ساری کی ساری وہ تیرے پاس ہے، تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔ یہ دعا سلام سے پہلے سکھلائی۔ الغرض نماز ساری کی ساری جو ہے وہ اللہم اغفر لی پر ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر، اللہ پھر معاف کرتا بھی ہے۔ نماز کے اندر کتنی ایسی دلیلیں موجود ہیں کہ نماز کے اندر ہی اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے۔ پہلے بھی میں آپ کے سامنے وہ حدیثیں پڑھ چکا ہوں، میں اپنے موضوع کی طرف پلٹتا ہوں، میں ایک صرف اشارہ کرتا ہوں، نماز کے اندر ہی کتنی دلیلیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ چھوٹی سی ایک مثال لے لیں، جب ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے کہ جس وقت امام آمین کہے اذا قال الامام فامینوا، جب امام آمین کہے تو مقتدیو تم بھی آمین کہا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن الملائکۃ تؤمن فی السماء، اس وقت آسمانوں کے اندر فرشتے بھی آمین پکارتے ہیں، تم بھی آمین کہا کرو، امام بھی آمین کہے تم بھی کہو، کیونکہ فرشتے بھی کہتے ہیں۔ فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کر گئی، کیونکہ ٹائم جو ایک ہے موافقت کرے گی، فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گی۔ معافی کی گارنٹی تو مل گئی۔ نماز کے اندر ہی بندہ معافی مانگ رہا ہے، اللہ معافی دے رہے، بس کمی اور سستی پھر میری اور آپ کی ہے۔ ہم ان دعاؤں کو یاد کریں، ان کلمات کو پڑھیں، انشاءاللہ بہاریں لگ جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اسلام کے اندر داخل ہونے والے شخص کو پہلے نماز سکھلائی جاتی، پھر دعا کرنے کے لیے یہ کلمات بتائے جاتے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، سارا کچھ مل رہا ہے، عافیت بھی، رزق بھی، ہدایت بھی، رحمت الہی بھی اور بخشش بھی۔ یہ کلمات کہاں کہاں آپ نے سکھلائے؟ اگر ذخیرہ احادیث کو پڑھا جائے تو ایک لمبی فہرست ہے، رب اغفر لی وارحمنی، رب اغفر لی وارحمنی، اللہ معاف بھی کر، رحمت کا نزول بھی فرما، چار چاند لگ جائیں گے۔ پھر یہی بات ایک اور حدیث کے اندر بھی، وہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے، ایک شخص آیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے آ کر کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف اقول حین اسأل اللہ، ایک حدیث میں اسأل ربی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب اپنے رب سے سوال کروں، میں اپنے رب سے دعا مانگوں، میں اپنے رب سے کوئی اپنی التجا کروں، اپنی ضرورت جب اللہ کے سامنے رکھوں، کوئی حاجت اللہ کے سامنے رکھوں، میں مانگوں اللہ سے، تو میرے محبوب جی کیف اسأل ربی، میں اپنے رب سے کیسے مانگوں؟ مجھے کوئی کلمات ہی بتا دیں آپ کہ میں اللہ کو کیسے پکاروں، میں کون سے لفظ رکھوں، میں مانگوں کن لفظوں کے ساتھ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو پتہ کیا سکھلایا؟ آپ نے فرمایا کہ اے آنے والے، قل، جب بھی تو دعا کرے نا اللہ سے یہ کہا کر، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، چار کلمات بتائے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، کہ اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما دے، اے اللہ تمام دکھوں پریشانیوں بیماریوں سے مجھے عافیت عطا فرما دے، اے اللہ مجھے وافر مقدار میں رزق بھی عطا فرما دے۔
جو کہ پوچھ لیتا کہ یا رسول اللہ دعا کیسے کروں، میرے محبوب تو دعا بھی یہی سکھلاتے۔ دائرہ اسلام میں کوئی داخل ہوتا نماز کی تعلیم کے بعد دعا مانگنے کے لیے یہی لفظ بتاتے۔ ہمیں بھی ان لفظوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، اپنے علم کے اندر لے کر آنا چاہیے، اور پھر خوبصورت انداز میں عمل میں لے کر آنا چاہیے۔ اللہم اغفر لی ورحمنی، یہ دو لفظ ہر دعا کے آغاز میں آ رہے، آگے کچھ تبدیلی بھی ہو رہی ہے۔ ورحمنی کے بعد کبھی وعافنی، کبھی وہدنی، کبھی ورزقنی، تو سارے ہی یاد کر لیں، 5 کے 5 ہی پڑھتے رہیں، بہاریں لگ جائیں گی۔ اور پھر اس صحابی کو سکھا کر صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ کلمات سکھا دی اور بس، نہیں، بلکہ آگے بڑی پیار کی بات اور بڑی زبردست بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو ان لفظوں کے ساتھ پکارے گا نا اللہ تعالیٰ کو، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، جب ان لفظوں کے ساتھ تو دعا کرے گا تو پھر یاد رکھ یہ کلمات کوئی چھوٹے موٹے نہیں۔ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ، بڑے کمال کے لفظ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات وہ ہیں، اگر تو ان کلمات سے مانگے گا تو ان کلمات کے ذریعے یہ کلمات تجھے تیری دنیا بھی جمع کر دیں گے، تیری آخرت بھی تجھ پر جمع کر دیں گے۔ تیری دنیا بھی جمع ہو گئی، تیری آخرت بھی جمع ہو گئی، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور پھر اپنی انگلیوں پر گن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں یہ لفظ بھی آتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ آنے والے تو اللہ تعالیٰ سے ایسے دعا کیا کر، اللہم اغفر لی، ایک انگلی کو بند کیا، ورحمنی پھر دوسری کو بند کیا، وعافنی تیسری کو بند کیا، ورزقنی چوتھی انگلی کو بند کیا، انگوٹھے کو چھوڑ دیا، کیونکہ 4 کلمات تھے۔ آپ نے 4 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر تو دعا کرے گا یہ 4 کلمات تیری ساری دنیا بھی تجھ پر جمع کریں گے اور ساری آخرت بھی تجھ پر جمع کر دیں۔ ہم پھر بھی غافل رہیں۔ یہ کلمات بڑے کمال کے کلمات ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی وہدنی۔ ان کلمات کو پڑھتے جائیں، اپنی دنیا کو اکٹھا کرتے جائیں، سمیٹتے جائیں، ساتھ ساتھ آخرت کا بھی ذخیرہ جو ہے وہ جمع ہوتا جائے گا انسان کے پاس۔ پھر یہ اللہم اغفر لی ورحمنی جو ہے نا، بخشش کے کلمات، الفاظ، یہ بڑے، اس پر آفر بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ تو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اپنے نبی کو کہ اے نبی وقر رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ دعا کیا کر اے نبی کہ اے میرے رب معاف کر دے، اے میرے رب رحم فرما دے، کیونکہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کا حکم مان کر ساری زندگی دعائیں کی بھی، اور پھر ان دعاؤں کی تعلیم دی بھی آگے امت کو، جیسا کہ ابھی آپ نے 3 حدیثیں سن لی ہیں۔ نمازوں کے اندر بھی سیدنا ابوبکر صدیق جیسے عظیم صحابی آئے تب بھی آپ نے دعا سکھلائی، سجدے میں، سجدوں کے درمیان میں یہ کلمات، پھر جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا نماز کی تعلیم کے بعد یہ دعا سکھلائی جاتی۔ پھر آنے والے نے پوچھا یہ ہے کہ محبوب جی دعا کیسے کروں اللہ تعالیٰ سے، آپ نے وہی تعلیم دی۔ اللہ کی طرف سے آفر کیا ہے انہی کلمات کے لیے؟ یہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ، دیگر کتابوں میں بھی یہ بات آتی ہے۔ تہجد کے ٹائم اللہ کی طرف سے ایک آفر ہوتی ہے۔ کس ٹائم؟ تہجد کے ٹائم، یعنی فجر کی اذان سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے۔ ایک حدیث میں تو لفظ آتے ہیں جب رات کا تیسرا حصہ گزر جاتا ہے اسی وقت معاملہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد۔ رات کے اگر 3 حصے کیے جائیں، 6 گھنٹوں کی رات ہونا، تو 2 گھنٹے جب گزر گئے تو اسی وقت یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیا معاملہ؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، پہلے 7 آسمانوں سے بھی اوپر ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین ہر رات، یہ صحیح مسلم میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب جو ہے نا وہ تہجد کے ٹائم آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، یعنی یہ پہلا آسمان ہمیں دکھائی دیتا ہے نا، اس آسمان پر آتے ہیں۔ اس آسمان پر آ کر کیا کرتے ہیں؟ اعلان کرتے ہیں لوگوں کو مخاطب کر کے، دنیا کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ 3 اعلان کرتے ہیں۔ ان 3 اعلانات کے جو الفاظ ہیں وہ مختلف ہیں حدیث کے اندر۔ ایک حدیث کے مطابق میں وہ لفظ پڑھ دیتا ہوں۔ پہلا اعلان اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے، حل من مستغفر
اعلان کیا ہے؟ حل من مستغفر، کیا میرے بندوں میں سے کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے؟ کوئی اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہو تو میں اس کو معاف کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ وہ اٹھے، نیند کو چھوڑے، مجھ سے معافی مانگ لے، میں اسے معاف کر دوں۔ یہ اللہ کی طرف سے آفر ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہے، اور اللہ کی طرف سے جو 3 اعلان ہیں ان میں سے آغاز، پہلا اعلان، پہلی بات وہ یہ ہو رہی ہے کہ کوئی معافی چاہتا ہے بندہ، معافی مانگ لے، میں معاف کر دوں۔ دوسرا اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا، کوئی بھی دعا، بیمار ہے تو شفا کی دعا کر لے، ضرورت مند ہے تو کچھ مانگ لے، رزق چاہیے رزق مانگ لے، کوئی دعا کرنے والا ہے وہ دعا کرے، میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ اور تیسرا اعلان ہوتا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے، توبہ کر لے، میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔ یہ 3 اعلان اللہ کی طرف سے کیے جاتے ہیں تہجد کے ٹائم، اور ان کا آغاز بھی اللہم اغفر لی والے لفظوں کے ساتھ ہے کہ کوئی ہے یہ کہنے والا اللہم اغفر لی، مفہوم تو یہی بنتا ہے نا کہ یا کوئی کہنے والا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، کیا کوئی کہنے والا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، پچھلے میں اس کے معاف کر دیتا ہوں؟ کیا کوئی ہے کوئی اور ضرورت مند، زندگی کی بے شمار ضرورتیں، 20 اس کے سوالات، کوئی سوال کرے اور میں اس کے سوال کا جواب دوں؟ ہمارا رب خود پوچھتا ہے آ کر، لیکن افسوس ہے کہ ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر صبح اٹھ کر در بدر کی ٹکریں، کبھی کدھر کبھی کدھر، کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ جاتے ہیں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، جبکہ تہجد کا ٹائم اللہ خود آوازیں لگا رہا ہوتا ہے، ہمیں پرواہی کوئی نہیں۔ تو اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما دے۔ یہ اللہ کی طرف سے آفر ہے، اور بہت بڑی آفر ہے کہ خود بخشنے والا جب کہے کہ کوئی ہے بخشش مانگنے والا، توبہ قبول کرنے والا خود کہے کہ کوئی ہے توبہ کرنے والا، دعاؤں کو سننے والا، دعائیں سن کر قبول کرنے والا، لوگوں کے سوالات کا جواب دینے والا، جب وہ کہے کہ کوئی ہے مانگنے والا تو پھر وہ دینے کے لیے آیا ہے۔ ہماری طرف سے پھر سستی، کاہلی، ناکامی، یہ ساری ہماری طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نہیں۔ اللہ تو دینے والے ہیں، خود آتے ہیں دینے کے لیے، روزانہ اعلان کرتے ہیں باقاعدہ آ کر۔ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ تشریف لاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور یہ بات صحیح مسلم کے اندر۔ ایک اور حدیث سنیں انہی لفظوں کے ساتھ جو اللہم اغفر لی وارحمنی والی، بڑا پیارا واقعہ وہ ایک صحابی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خادم ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کو۔ حدیث کی کتاب بہقی جو ہے اس کے اندر یہ موجود ہے، حسن درجے کی یہ حدیث ہے۔ انس فرماتے ہیں ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سادہ آدمی تھا، دیہات کا کہیں رہنے والا، وہ آیا، آ کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی خیرن، لفظ کیا کہے اس نے آ کر؟ علمنی خیرن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خیر سکھلا دیجیے، علمنی مجھے تعلیم دیں، مجھے آپ سکھلائیں، خیرن جو بھلائی ہے نا، کوئی ایسے لفظ بتا دیں، کوئی ایسی تعلیم مجھے دے دیں جس میں بھلائی ہی بھلائی ہو، خیر ہی خیر ہو، وہ مجھے سکھلائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا، کیونکہ سامنے آیا تھا، آپ علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ لیا، محبت میں پیار کے ساتھ ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑ کر آپ نے فرمایا تو کہا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بڑے خیر والے کلمات ہیں، تو یہ پڑھتا رہ کر، جب تجھے موقع ملے تو پڑھا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس پر ہم کافی مرتبہ بیان کر چکے ہیں یہ کلمات کتنے اچھے ہیں، اللہ کو سب سے پیارے یہ کلمات ہیں، نبی کو سب سے زیادہ پیارے یہ کلمات ہیں۔ پڑھنے والے کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، جیسے وہ سوکھا ہوا درخت تھا جس پر آپ نے لاٹھی ماری اور سارے پتے گر گئے۔ آپ نے فرمایا جو میرا امتی یہ کلمات پڑھتا رہے گا نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اس کے جسم کے گناہوں کو اسی طرح گرا دیں گے جس طرح اس ٹہنی کے پتے گرے۔ یہ اللہ کی پسند ہے، نبی کی پسند ہے، اور امتی بھی پسند بنائے تو گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اس آنے والے دیہاتی آدمی کو، سادہ آدمی کو کیا سمجھا رہے ہیں
تو یہ 4 کلمات پڑھا کر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس نے کہا کیا تھا آ کر؟ علمنی خیرن، خیر کے کلمات سکھلا دیں، آپ نے سکھلا دیے۔ اس نے بھی جو انداز اپنایا نا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا، اس نے اپنی انگلیوں پر ان کو شمار کیا، ایسے جب واپس مڑ رہا تھا نا، آپ نے سمجھا دیا تو جا رہا ہے، واپس جاتے ہوئے ایسے سوچ رہا ہے اور کلمات پڑھ رہا ہے، کہتا ہے سبحان اللہ، انگلی پر اس نے اس کو شمار کیا، سبحان اللہ پڑھ کر تھوڑا سا غور کیا، پھر کہتا ہے الحمدللہ، اس پر بھی غور کیا، لا الہ الا اللہ، پھر غور کیا، اللہ اکبر، ایسے پڑھتا جا رہا ہے، انگلیوں پہ گنتا جا رہا ہے اور غور کرتا جا رہا ہے، تھوڑا سا ٹھہرتا ہے، غور کرتا ہے، پھر چل پڑتا ہے۔ 4 کلمات جب اس نے 2-4 مرتبہ پڑھے، کچھ آگے بھی چلا گیا تھا، وہاں جب آگے نکل گیا نا، کچھ لمحات کے بعد وہ واپس آ گیا۔ جب وہاں سے واپس مڑا، نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ جا رہا تھا، کلمات پڑھتا جا رہا تھا اور گنتا جا رہا تھا، اب واپس آ رہا ہے۔ پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کو آپ علیہ السلام نے مخاطب کر کے اس کے آنے سے پہلے ہی فرمایا، آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے اس کو کوئی اور چیز یاد آ گئی ہے، وہ پوچھنے آ رہا ہے، کیونکہ اس کا جو انداز تھا نا، غور کرنے والا، کلمات کو گننے والا، پھر سوچنے والا، یہ اس کا انداز بتلاتا تھا کہ اس کو کوئی چیز یاد آئی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے یہ کچھ اور چیز اس کو یاد آ گئی ہے، وہ پوچھنے آ رہا ہے۔ اتنے میں وہ پاس آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کہا تھا کہ علمنی خیرن، مجھے کوئی خیر والے کلمات سکھلائیں جس میں میرا فائدہ ہو، میں ان کو پڑھوں، مجھے کوئی فائدہ ہو جائے۔ میرا تو یہ سوال تھا، آپ نے 4 کلمات مجھے بتائے ہیں، میں نے ان 4 کو پڑھا بھی ہے، میں نے ان پر غور کیا ہے، یہ 4 کلمات تو اللہ کے لیے ہیں، میرے لیے تو اس میں ہے ہی کچھ نہیں۔ اپنے فہم کے مطابق کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو 4 کلمات اللہ کے لیے ہیں، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ٹھیک ہے اللہ پاک ہے جی، الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ محبوب جی یہ تو اللہ کے لیے ہی ہیں سارے، اللہ پاک ہے، تعریف اللہ کی ہے، اللہ الہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ان کے اندر، یہ تو 4 کلمات اللہ کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے ان کلمات کو معمولی سمجھا ہے، یہ ہیں تو اللہ کے لیے، لیکن تو نے کیا سمجھا کہ یہ معمولی ہیں، تجھے ان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا سن پھر میں تجھے بتاتا ہوں کہ ان کا فائدہ کتنا ہے۔ اگر تو پڑھے گا نا، جب تو کہے گا سبحان اللہ، یہ اتنا اعلیٰ کلمہ ہے کہ تیرے سبحان اللہ کہنے پر اللہ اپنے عرش سے جواب دیتا ہے، اس کا اللہ تصدیق کرتے ہیں کہ میرے بندے تو نے سچ کہا ہے، میں واقعی ہر عیب سے پاک ہوں۔ جب تو زمین پر کہے گا الحمدللہ، اللہ اوپر سے آواز دیتے ہیں، بول کر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے تو نے سچ کہا ہے، میں واقعی ہی تعریف کے لائق ہوں، کسی اور کی تعریف نہیں۔ جب تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ پھر جواب دیتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ جب تو کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ پھر جواب دیتے ہیں کہ میرا بندہ اپنے کہنے میں سچا ہے، کیونکہ میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ یہ اتنے اعلیٰ کلمات ہیں، اتنے اعلیٰ کلمات کہ تو کہتا جائے گا، اللہ اس کا بول کر جواب دیتے جائیں گے، تو نے معمولی سمجھ لیا۔ آپ علیہ السلام نے پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے آنے والے، اگر تو سمجھتا ہے نا کہ یہ اللہ کے لیے ہیں، کوئی تیرے لیے بھی کلمات میں تجھے بتاؤں، تو پھر ان کلمات پڑھنے کے بعد پہلے پڑھا کر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کے بعد اللہ کی تعریف کے بعد جب اللہ جواب دے دیں گے کہ میرا بندہ سچا ہے، اپنے کہنے میں، اپنے قول میں، اپنے کلمات میں یہ بڑا کھرا ہے، پھر اس کے بعد تو یہ پڑھا کر اللہم اغفر لی ورحمنی، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، کہا کر اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی۔ یہاں انہی کلمات کے ساتھ، تینوں کے ساتھ اللہم لگا دیا۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ پھر جب یہ تو کلمات پڑھے گا نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کلمات کے بعد جب تو کہے گا اللہم اغفر لی، اللہ پھر جواب دیں گے کہ میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہم ارحمنی، اللہ کا جواب آئے گا میرے بندے میں نے تجھ پہ رحم بھی کر دیا۔ اللہم ارزقنی، اللہ جواب دیں گے کہ میرے بندے میں نے رزق بھی تجھے دے دیا۔
یہ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا۔ یہ کتنے کمال کے کلمات ہیں۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی کو، آنے والے کو تعلیم اللہ کی تعریفات کے بعد یہی دے رہے ہیں کہ اللہ سے مانگو، ان کلمات کے ساتھ مانگو، اللہم اغفر لی۔ گناہ گار تو سارے ہیں نا، ہم بھی سارے گناہ گار ہیں، ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، ہم سب ہدایت کا راستہ تلاش کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہم سب یہ بات مانتے ہیں کہ بڑے بڑے غم اور دکھ اور بیماریوں نے گھیر لیا، ہم عافیت چاہتے ہیں۔ ہم سارے اس کے متلاشی ہیں کہ کہیں ہمیں رزق مل جائے۔ رزق تلاش کرنے کے لیے در بدر پھر رہے ہیں، تو ان کلمات کو ہم پڑھیں، اللہ تھوڑے رزق میں بھی برکت ڈال دے گا۔ اللہ تو جواب دے رہے ہیں کہ میرے بندے تو نے مجھے پکارا، میری تعریف کے بعد پکارا، میری تسبیحات تحلیلات اور تکبیرات کے بعد پکارا، جا میں نے تجھے رزق بھی دیا، میں نے تجھے عافیت بھی دی، میں نے رحمت کی برکھا بھی برسائی، اور میں نے تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے بول کر جواب آ رہا ہے۔ ہم پھر بھی غفلت کی نیند سوئے رہیں، ہم تہجد کے ٹائم نہ اٹھیں، ہم نمازوں کے بعد نماز کی تعلیم پہلے نہ لیں، نماز کو صحیح معنوں میں سیکھیں ہی نہ، نماز کے اندر کی جو دعائیں ہیں ان پر ہی کوئی توجہ نہ کریں، تو پھر ہماری نماز تو کھوکھلی نماز ہے۔ اس کا تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بندہ نماز کے اندر ساری عمر سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھتا رہا، عادت بن گئی، جیسے سجدے میں جائے گا بے ساختہ سبحان ربی الاعلیٰ نکلے گا، ترجمہ تک بھی نہیں آتا سبحان ربی الاعلیٰ کا۔ دو دعائیں بھی اگر یاد ہو جائیں نا، ایک اور دعا ساتھ ملا لیں، ہر سجدے میں بدل کر دعا پڑھیں، توجہ نماز میں رہتی ہے کہ میں نے پہلی سجدے میں کون سی پڑھی تھی، اب میں نے کون سی پڑھنی ہے۔ یہ توجہ رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم زیادہ دعائیں یاد کریں۔ پھر بخشش کے لیے دعا، پھر اس حالت میں دعا کہ جب بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ میرے محبوب نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جب سجدہ کرو نا، دو پاؤں زمین پر لگے ہوئے ہوں، دو گھٹنے زمین پر ہوں، دو ہاتھ زمین پر ہوں، ناک اور پیشانی زمین پر ہو، یہ وہ حالت ہے کہ جب بندہ سب سے زیادہ اپنے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس سجدے کے اندر کثرت سے دعا کیا کرو، کثرت سے دعا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے کے اندر، کیونکہ جس سے مانگنا ہے ہم سب سے زیادہ اس کے قریب ہو گئے ہیں۔ جب سب سے زیادہ قریب ہو گئے ہیں تو پھر اسے مانگو، وہ عطا کرے گا، وہ دے گا۔ کثرت سے دعا کرو، اور کثرت سے ہم کیسے دعا کریں؟ ہمیں تو سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ کچھ لفظ ہی نہیں آتا۔ اردو پنجابی میں ہم نماز میں دعا نہیں کر سکتے، کیسے سجدے میں دعا کریں گے؟ سجدے نماز کے علاوہ جو ہم عام طور پر سجدہ کرتے ہیں، اس کے لیے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو چکا ہے۔ گارنٹی اس سجدے کی ہے جو نماز کے اندر کیا جائے، کہ نماز کے اندر جو سجدہ ہے، اس سجدے کے بارے میں میرے محبوب کا فرمان ہے اور گارنٹی ہے کہ یہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہو گیا ہے۔ وہاں ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، کوئی اور زبان سے مانگ نہیں سکتے۔ جس زبان سے مانگنا تھا ہم اتنے اجمی کہ ہمیں کوئی لفظ ہی نہیں آتا، بتلاؤ ہم اللہ سے کیسے مانگیں؟ بتاؤ ہم اپنے رب کو کیسے منائیں، کیسے پکاریں؟ کوئی تھوڑی سی ہمت کریں، کوئی لفظ یاد کریں، کوئی دعائیں یاد کر لیں۔ رب اغفر لی دو سجدوں کے درمیان میں پڑھیں، اور سجدے کی دعائیں جو ہیں اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، ان کلمات کو یاد کریں اور سجدے کے اندر پڑھا کریں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ان دعاؤں کو سجدوں میں پڑھتے رہے۔ اسی طرح درود شریف کے بعد جو موقع ہے وہ بھی نماز کے اندر کا ہے، وہاں بھی دعائیں یاد کریں، ان دعاؤں کو وہاں پڑھیں۔ انشاءاللہ ہماری دنیا بدل جائے گی، ہمیں اپنی آخرت یاد آئے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ کلمات اتنے زبردست ہیں، صحابہ کرام کی اگر زندگی کا مطالعہ کریں نا آپ، اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم ان کے واقعات پڑھتے ہیں کہ وہ کس طرح مر مٹے ان لفظوں پر۔ حالانکہ صحابہ کون تھے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن میں گواہیاں آ گئی نا کہ اللہ نے سب کوئی معاف کر دیا ہے، تمام کے تمام صحابہ جنت کے وارث ہیں، تمام صحابہ پر اللہ راضی ہے۔ اتنی گارنٹی ملنے کے بعد بھی حالت اور کیفیت کیا تھی؟ مسند احمد کا ایک واقعہ آخر میں سن لیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اس کے کچھ لفظ صحیح بخاری میں بھی آتے ہیں، لیکن پہلا جو پس منظر ہے وہ مسند احمد میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے، صحابہ پر، اس دور کے لوگوں پر مشقت آئی، رزق کی کمی آئی، حالات بدلتے رہتے تھے، قحط سالی آ گئی۔ ایک قبیلہ والے آ کر نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری حالت خراب ہو گئی ہے۔ پہلے مشورہ کیا، علاقے کے قبیلے کے بڑے لوگوں نے مشورہ کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ اتنی زیادہ غربت، اتنی زیادہ بھوک
ہم سے اب نہیں برداشت ہوتی، اب نبی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ حالت بہت زیادہ نازک ہو گئی ہے کہ چمڑا چوسنے پر مجبور ہو گئے ہیں، چمڑے کا ٹکڑا منہ میں رکھ کر اس کو چوس کر گزارا کرتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ ملتا نہیں ہے، اتنی غربت، اتنی قحط سالی۔ اب نبی علیہ السلام کے پاس جا کر دعا کرواتے ہیں، محبوب جب دعا کریں گے اللہ تعالیٰ رزق دے دے گا، بارش کی دعا کرواتے ہیں کہ یا اللہ بارش برسا دے، زمین سے انگوریاں نکلیں گی، ہماری خوراک کا بھی انتظام ہوگا، جانوروں کی خوراک کا بھی ہو جائے گا، دودھ کا سلسلہ بھی چلے گا، دونوں کا معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں محبوب جی یہ معاملہ ہے ہمارا، ہم تھک گئے۔ اب آپ نے فرمایا بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دعا کے لیے آئے ہیں، آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے، کو پانی آ جائے، کو رزق کا سلسلہ چل نکلے۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ کی وحی کے ساتھ وہاں ایک بات کی، آپ نے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، دوبارہ آفر کی، مانگو کیا مانگتے ہو، آج تم جو مانگو گے، قابل غور بات، آپ نے فرمایا آج جو مانگو گے میں وہی اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا، اور گارنٹی ہے کہ اللہ وہی عطا فرما دے گا، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ جب آفر سنی نا آنے والوں نے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو مانگو گے گارنٹی ہے اس بات پر کہ وہ ملے گا، میں اللہ سے مانگوں گا اللہ وہ دے گا، مانگو کیا مانگتے ہو۔ حالانکہ وہ پہلے مانگ چکے ہیں، وہ اظہار کر چکے ہیں، لیکن اس وقت آفر نہیں تھی۔ جب آفر ہوئی تو فوراً پتہ کیا کہتے ہیں کہ محبوب جی تھوڑا سا موقع دیں، ہم ذرا مشورہ کر لیں کہ اب کیا مانگنا ہے۔ پہلے مشورہ کر کے آئے ہیں، اب جب آفر ہوئی تو دوبارہ مشورے کا مطالبہ کیا کہ ہم مشورہ کر کے پھر بتاتے ہیں۔ مشورہ کیا، مشورہ کر کے آ گئے، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مشورہ یہ ہوا ہے، زندگی کا بہت سارا حصہ ہم نے گزار دیا، دکھوں میں گزرا، سکھوں میں گزرا، بیماریوں میں گزرا، بھوک میں گزرا، قحط سالی میں گزرا، گزر گیا جیسا گزرا، بہت تھوڑے دن باقی ہیں، اب تو ہم اسی طرح گزار دیں گے۔ اگر آفر ہے نا آپ کی طرف سے کہ آپ جو مانگیں گے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، محبوب پھر ہم دنیا نہیں مانگتے آج، اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اب آپ اللہ سے یہ سوال کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہماری آخرت کو بہتر کر دے۔ دنیا نہیں ہمیں چاہیے، اب آخرت کا سوال کر دیں کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائی اور دعا فرمائی۔ آگے جو دعا ہے نا اس انصار قبیلے کے لیے، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے، پس منظر مسند احمد کے اندر ہے۔ آپ نے دعا کی اللہم اغفر للانصار، اے اللہ یہ انصار قبیلے کے لوگ ہیں ان کو معاف فرما دے۔ جب دعا ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفر تھی نا کہ دعا کر دی، صحابہ کرام پھر تڑپ اٹھے، محبوب جی ہمارے بیٹوں کے لیے بھی دعا فرما دیں، ہماری جو آنے والی نسل ہے، اولاد ہے، ان کی بھی بخشش کی دعا کر دیں۔ آپ نے پھر دعا کی اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار، اے اللہ انصار کے گناہ بھی معاف کر دے، انصار کی اولادوں کو بھی معاف کر دے۔ انصاری پھر تڑپے کہ محبوب جی ہمارے پوتے اور پوتیوں کے لیے بھی آج دعا کر دیں، اگر آفر ہو رہی ہے تو تیسری نسل کی بھی فکر کر بیٹھے۔ میرے محبوب نے انکار نہیں کیا، آپ نے تیسری نسل کے لیے بھی دعا کر دی، اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار، اے اللہ ان صحابیوں کو بھی معاف کر دے جو انصار کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اللہ ان کی آنے والی اولاد کو بھی معاف کر دینا، اللہ جو ان کی آگے اولاد آئے ان کو بھی بخش دینا۔ یہ تین دعائیں کروائی ہیں۔ حضرات میں اس حدیث کے بعد دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ موقع کتنا نازک تھا، بھوک کتنی شدید تھی، قحط سالی کس عروج پر تھی، صحابہ کس چیز سے چور ہو چکے تھے، چمڑا چوسنے پر مجبور تھے، ہڈیاں منہ میں رکھ کر چوسنے پر مجبور تھے، غربت کی انتہا ہو چکی تھی۔ آفر آئی، دنیا ساری بلا دی، مانگا ہی کچھ نہیں، مانگا تو آخرت مانگی، مانگا تو اپنی بخشش کا سوال کیا، پھر فکر اپنی نہیں کی بلکہ آنے والی اولاد کی بھی کی، حضرات رزق کی نہیں کی، یہ فکر کی کہ محبوب دعا کریں ہماری اولاد کو بھی اللہ معاف کر دے، ہماری بھی اولاد ہے، ہمارے بھی بچے ہیں، ہماری بھی فکریں ہیں، ہمارا بھی مستقبل ہے، ہم بھی کچھ خیالات کرتے ہیں، ہم بھی اپنی اولاد کے لیے کچھ کر جاتے ہیں۔ کیا کر جاتے ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کے لیے کیا کرتے ہیں۔ پیغمبر کے غریب صحابہ نے تیسری نسل کے لیے بھی فکر کی ہے تو اسی چیز کی ہے کہ اللہ محبوب دعا کریں اللہ ہماری تیسری نسل کے بھی گناہوں کو معاف کر دے۔ ابھی تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ابھی تو آئے نہیں تھے دنیا کے اندر، ابھی تک تو اولادیں بھی دنیا میں مکمل نہیں آئی تھی، اس کے بعد آنے والی اولاد تیسری نسل کی بھی فکر کی ہے تو آخرت کی ہے۔ ہمارا زمانے کے جو لوگ ہیں آج کل یہ ساری کی ساری فکر کرتے ہیں تو صرف رزق کی کرتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں کرتے۔
یہ غلط انداز ہے۔ رزق بھی ہے نا تو وہ بھی اللہم ارزقنی، اللہ سے مانگیں اللہ رزق دے، اللہ رزق کے بھی انبار لگائے گا، اللہ رزق کے بھی برکھا برسائے گا، رحمت کی بہت کچھ ملے گا، لیکن ساتھ شرط یہ ہے کہ پہلے بندہ ترتیب کے ساتھ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، کم از کم اس انداز میں مانگے کہ اللہ معاف کر دے، اللہ رحم کر دے، عافیت عطا فرما دے، ہدایت دے دے، اور اے اللہ مجھے رزق بھی عطا فرما دے، انشاءاللہ وافر مقدار میں ملے گا۔ اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن میں نازل کر کے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا حکم اور آرڈر یہ ہے کہ آپ ان لفظوں کے ساتھ دعا کریں، رب اغفر وارحم، اے میرے رب معاف بھی کر رحم بھی فرما، کیونکہ تو سب سے زیادہ بہترین رحم کرنے والا ہے۔ جب ہمارے محبوب کو اللہ کا یہ حکم ہے جن کا گناہ بھی کوئی نہیں، وہ ساری زندگی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی دعا کرتے گئے ہیں، میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ پھر یہ دعا نہ کریں، کیونکہ ہمارے تو گناہ ہیں اور اتنے ہیں کہ جو شمار نہیں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ نہیں کوئی بھی، وہ معصوم عن الخطا تھے، اللہ کا حکم پھر بھی ان کو یہ تھا کہ دعا کر کے اللہ معاف کر دے۔ پھر وہ تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بھی حوالے کی۔ اسلام میں داخل ہونے والا پہلا شخص، سب سے پہلے جو اسلام میں داخل ہوتا، آپ نماز کی تعلیم دیتے، نماز کی تعلیم کے بعد سکھلاتے کہ دعا کر اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی۔ دعا کرنے والے نے آ کر پوچھا جو صحیح مسلم میں، محبوب جی دعا مانگوں تو کیسے مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سے دعا مانگے تو ان لفظوں کے ساتھ ماد اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے کلمات سکھلائے، تب بھی یہی سکھلایا، پھر آخر پر اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی اللہم ارزقنی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی آفر بتلائی، تہجد کا ٹائم تو تب بھی یہی بتلائی، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی بیمار تو شفا لینے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ کو قبول کر دوں، یہ اللہ کی آفر ہے، اور ساری چیزوں کا دار و مدار اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھے معاف بھی کر دے، مجھ پر رحم بھی فرما دے۔ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کثرت کے ساتھ ان کلمات کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ہر اعتبار سے اللہ کی رحمت بھی ہوگی، اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہمیں نصیب ہوگی، وافر مقدار میں رزق بھی ملے گا، صراط مستقیم پر چلنا اللہ ہمیں نصیب کرے گا، دکھ پریشانیاں بیماریاں اللہ دور کر کے عافیت کی زندگی عطا فرمائے گا۔ اور پھر ان کلمات کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کو بھی جمع کر دیتے ہیں، آخرت بھی ساری کی ساری جمع کر دیں گے اس بندے پر، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، دنیا بھی اور آخرت بھی ان کلمات کے اندر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان کلمات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما توفیق الا باللہ۔